بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، ہر جمعے کو سندھ پولیس FM 88.6 سے پیش کیے جانے والے دینی اصلاحی پروگرام مفتی آن لائن سے میں محمد مفتاح اللہ فہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ملک میں بیرون ملک ہوا کے دوش پر انٹرنیٹ کے ذریعے، اور جہاں جہاں اس کی فیس بک نشریات پہنچ رہی ہیں، تمام سامعین و ناظرین کو سندھ پولیس FM 88.6 کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام سن 1448 ہجری ہے، اور آج کا دن اور آج کی تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم الشان، ایک ایسے عظیم سانحے سے وابستہ ہے کہ جس پر رہتی دنیا تک افسوس کیا جائے گا، اور تمام عالم، تمام ملت اس کا افسوس کرے گی اور اس قربانی کو یاد کرے گی۔ میری مراد سید الاولین والآخرین نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور جگر گوشے، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے کہ آج سے تقریباً 1388 برس قبل آپ کو ظالمانہ طریقے سے راستے میں روک کر، آپ کا راستہ بند کر کے، آپ پر پریشانیاں اور تکالیف مسلط کر کے آپ کو آپ کے خانوادے سمیت اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اپنے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل سندھ پولیس FM کی طرف سے جو ہمارے دوست احباب ساتھی آج اپنے منزلوں کی طرف گامزن ہیں اور راستوں پر ہیں، ان کے لیے ٹریفک اپڈیٹس پیش کرنا بھی اہم کام ہے۔ تو ٹریفک اپڈیٹس کچھ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سڑک بند ہے بمقام ملیر ہالٹ جانب ملیر کالا بورڈ مین نیشنل ہائی وے۔ یہ روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ محرم الحرام کا جلوس ہے۔ متبادل راستے کے طور پر شہر سے قائد آباد جانے والی ٹریفک کو دوسرے روڈ پر ڈبل چلا رہے ہیں، اور کالا بورڈ سے ٹریفک کو اندرونی علاقے کی طرف بھیج رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس وہاں پر موجود ہے اور ٹریفک کو وہ رواں دواں کر رہے ہیں۔ دوسری ایک اطلاع ہے کہ یہاں پر بھی سڑک کی بندش کی اطلاع ہے کہ ملیر مندر جانب کالا بورڈ مین نیشنل ہائی وے روڈ آنے جانے والے دونوں اطراف ٹریفک بند ہے، اور وجہ اس کی محرم الحرام کا جلوس ہے۔ اور متبادل راستے کے طور پر ٹریفک کو PSO کٹ سے یو ٹرن کروا کر واپس قائد آباد کی طرف اور بابا ولایت شاہ مزار سے مرتضیٰ چورنگی کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی ٹریفک کے اہلکار موجود ہیں اور وہ ٹریفک کو رواں دواں کر رہے ہیں۔ تیسرا ایک اور الرٹ ہے کہ بابا اردو چوک مین M.A. جناح روڈ کراس ٹریفک کے لیے بند ہے، اور اس کی وجہ بھی عاشورہ کا جلوس ہے۔ اور متبادل راستے کے طور پر ٹریفک کو بمطابق پریس ریلیز چلا رہے ہیں، جیسے جیسی ہدایات آ رہی ہیں ویسے ٹریفک کو چلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی ٹریفک پولیس موجود ہے اور ٹریفک کے معاملات کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کے انتخاب کا انتخاب کیجیے، اور ٹریفک پولیس ہیلپ لائن 1915 پر رابطہ کیجیے۔ آپ کے سفر میں ہم سفر، کراچی ٹریفک پولیس۔ تو جناب یہ تھی کچھ ٹریفک اپڈیٹس، اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام کا نام تو ہے مفتی آن لائن، لیکن آج کے محرم الحرام کی نشریات کی نسبت سے
آج کی ہمارے اس ٹرانسمیشن کو نام دیا گیا ہے صدائے نینوا، یعنی نینوا کی آواز، نینوا کی پکار۔ نینوا دراصل عراق کا پورا نام ہے، اور یہ جو ملک عراق ہے اس کو پرانی تاریخ میں، پرانے زمانے میں اس کو نینوا کہا گیا ہے، اور یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو عراق کے سرزمین پر، کربلا کے مقام پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت، ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو ظلم پیش آیا، اور اس سے جو صدا اور پکار بلند ہوئی، وہ صدا اور پکار تا قیامت برقرار رہے گی، باقی رہے گی۔ اب اس صدا پر لبیک کہنے والے کون ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر سال جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو کروڑوں مسلمان، دنیا میں ویسے مسلمان اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جو باقاعدہ طور پر جو اس غم حسین کو مناتے ہیں، غم حسین کو یاد کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے مسلمان شامل ہیں، شیعہ اور سنی کی تفریق کے بغیر۔ تو یہ اس موقع پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں، بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو اس مقصد کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ جناب امام نے اپنی جان کیوں گنوائی، اپنی جان اللہ کے راستے میں کیوں پیش کر دی، اپنی گردن کیوں کٹا دی، اپنے خاندان کو کیوں کٹوا دیا۔ وہ کیا وجہ ہوئی، وہ کیا بات ہوئی کہ ہم صرف ان کی مظلومانہ شہادت اور ان کے جو خاندان کی جو شہادت ہوئی اس پر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ اور یہ تو فطری سی بات ہے کہ جس سے ہمیں تعلق ہوتا ہے، جس سے ہمارا رابطہ ضابطہ ہوتا ہے، ہم اس کی کسی تکلیف پر خود بھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کسی بڑے کا، بزرگ کا، ہمارے کسی پیارے کا، دوست کا، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، تو جب اس کی وفات کا دن پلٹ کر آتا ہے، اس کی برسی آتی ہے، تو ہم اس موقع پر ان کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ خاص طور پر جن کو اپنے والدین سے یا کسی اور قریبی سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، وہ تو زندگی کے بہت سے مواقع پر لمحے لمحے میں اس کو یاد آتے ہیں، اور جب اس کو یاد آتے ہیں تو اس یاد کے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اے کاش کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے، اور ہم ان سے یہ بات کرتے اور ایسا کرتے۔ کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے تو والدہ ماں یاد آتی ہے کہ ماں ہوتی تو صبر کے میٹھے دو بول بولتی، تسلی دیتی، سر پر ہاتھ پھیرتی، گلے سے لگاتی، سینے سے لگاتی۔ تو ان لمحات کو، ان باتوں کو یاد کر کے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور پھر جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار، ان سے جو ہمارا تعلق ہے اور اس تعلق کا اظہار ہم کرتے رہتے ہیں، تو جب ان پر یہ مظلومانہ شہادت کا یہ موقع جب آتا ہے تو اس موقع پر ہم اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی کیا صرف ان سے محبت تھی، ان سے تعلق تھا تو ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ان کا ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ جی بس وہ اللہ کے رسول کے نواسے تھے تو اس وجہ سے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم آج بھی جو ان کا غم مناتے ہیں اور ان پر ظلم کرنے والے، ان کے قاتلین پر ہم لعنت ملامت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور امام حسین بھی وہاں موجود ہوں گے، تو کیا امام حسین ہمیں اس بات پر داد دیں گے کہ تم نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، اور تم نے میری یاد میں اتنے سال تم نے گزار دیے، اتنا تم نے وقت لگایا، اتنا میرے غم کو یاد کیا، میری سیرت بیان کی؟ وہ یقیناً ہمیں داد نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ عمل کیوں کیا، کیا ضرورت تھی ان کو کہ وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنے خاندان کو اور اپنی گردن کو وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔
بات یہ ہے وہ تغیر کیا تھا، وہ تبدیلی کیا تھی، وہ بات کیا تھی جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استبداد کے خلاف اور باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ حالانکہ اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اقتدار کی کوئی خواہش پیدا ہو گئی تھی، وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عرصہ انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تقریباً 40 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین پر موجود رہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال خلفائے راشدین کے زمانے میں گزارے، پھر اس کے بعد 40 سال نہیں تقریباً 50 برس، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 برس میں 30 سال خلفائے راشدین کے زمانے کے گزارے، اور 20 برس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زندگی بسر کی۔ ان 50 برسوں میں کہیں بھی حضرت حسین کی طرف سے یا حضرت حسین کی فیملی جیسے اہل بیت کہا جاتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان کی طرف سے کبھی بھی کسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہو کہ جی ہمیں اقتدار کی ضرورت ہے۔ نہ سیدنا علی المرتضیٰ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی طرف سے کبھی اس کا اظہار کیا گیا، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کی پیشکش کی گئی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں قبول کر سکتا، لیکن پھر اکابرین صحابہ نے اصرار کیا اور کہا کہ اس امت میں اس وقت آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو مسلمانوں کی قیادت سنبھال سکے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے اصرار پر بامر مجبوری اس کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے بڑے بیٹے نواسے رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کو زیادہ عرصے، اقتدار کو زیادہ عرصے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ مسلمانوں میں ہونے والی شورش اور فتنہ انگیزیوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اور یہ خلافت سے دستبرداری کا جو مدت ہے تقریباً 6 ماہ وہ خلافت پر متمکن رہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ خود حکمران نہیں رہنا چاہتے تھے تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو، جو عمر میں تقریباً ان کے ہم عمر ہی تھے، 1 یا 2 برس کا فرق تھا، ان کو سونپ دیتے، لیکن نہیں، یہ خاندان نبوت، خاندان اہل بیت کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ اقتدار کی ہوس رکھے۔ لہٰذا ایسی باتیں ضرور پیش آئیں جس کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور وہ قدم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا گیا ہو، قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہو، قرآنی احکامات کو، سنت رسول کو، سنت کے احکامات کو بدل دیا گیا ہو۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بس ایک کام یہ ہوا تھا کہ یزید جیسے شخص کو اقتدار دے دیا گیا تھا۔ اب جو یزید جیسے شخص کو اقتدار دے دیا گیا، تو ایک شخص کے اقتدار دینے سے جب نظام ٹھیک چل رہا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی نظام تو اپنی جگہ چل رہا ہے، قرآن بھی اسی طرح ہے، حدیث بھی اسی طرح ہے، عدل کا نظام بھی اسی طرح ہے، اور معیشت کا نظام بھی قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اقتدار اس طرح ہے کہ جس طرح گاڑی کا اسٹیئرنگ، اگر ڈرائیور آپ کا ٹھیک ہے اور ڈرائیور صحیح راستے کو پہچانتا ہے تو وہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا، لیکن ڈرائیونگ سیٹ اگر کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو مزاجن ٹھیک نہیں ہے، جس کو ڈرائیونگ کا عبور نہیں ہے، یا اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ صحیح راستے پر لے جانے والا نہیں ہے، گاڑی کا رخ موڑ دے گا، اور نتیجتاً جو امت صراط مستقیم پر قائم تھی اس صراط مستقیم سے اس کو ہٹا کر دوسرے راستے پر، مخالف راستے پر لے جایا جائے گا، تو اس راستے پر جانے سے ظاہر سی بات ہے کہ امت کو
ایک فتنے میں اور قرآن سے دور اور دین سے دور کا ایک اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش کی، یہ ارادہ کیا کہ اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور اس حکومت کو، اس نظام کو کسی طرح تسلیم نہ کیا جائے۔ اور اس کا جو نقطہ آغاز تھا کہ اگر ڈرائیونگ سیٹ کسی غلط آدمی کے پاس چلی جائے تو آپ دیکھیے کہ اس کا نقطہ آغاز اگر ہم معتدل نگاہوں سے دیکھیں تو اس کا نقطہ آغاز یزید تھا، کہ یزید کا جو انتخاب جس طرح کیا گیا، وہ انتخاب کا طریقہ کار اور اس کے بعد آنے والی خرابیاں، یہ ایک طرح سے خلافت کے نظام کو ختم کر کے ایک بادشاہی کے نظام کا آغاز تھا۔ اور بادشاہی دیکھیے کہ بادشاہی کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات پر، اس روئے زمین پر بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو خلافت کا نظام ہے، خلافت کے نظام میں بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو خلیفہ وقت کو یہ تسلیم بھی کرنا ہے اور اس غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں ڈالنا ہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کے احکام اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور میں اس زمین پر اللہ کا نظام بھی قائم کروں گا، خود بھی عمل کروں گا اور لوگوں سے بھی عمل کرواؤں گا۔ لیکن بادشاہی نظام میں کیا ہے کہ وہ مانتے تو ہیں کہ حکمرانی اور خدائی اور بڑائی اللہ کی ہے، لیکن وہ اللہ کے احکام کو نہ خود مانتے ہیں، نہ وہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکام پر پبلک عمل کرے، عوام عمل کرے، بلکہ حکومت اپنی مرضی کی ہو، اپنے مفاد کے مطابق ہو، اور عوام بھی انہی کے احکام کو مانے، جو وہ نافذ کر دیں انہی احکام کو وہ مان لے، اور خدا کے قانون سے خاص طور پر حکمران طبقہ، امراء، یہ سب مستثنیٰ ہے، ان پر خدا کے قانون کا نفاذ نہیں ہوتا۔ اگر جزا و سزا کا قانون ہے، اگر عدل کا قانون ہے، انصاف کا قانون ہے، تو وہ صرف اور صرف عوام کے لیے ہے، وہ حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، وہ بادشاہ وقت کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہے، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہے۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح مملکت، تسخیر خلائق اور خراج جمع کرنا، ٹیکس جمع کرنا، اور اس سے اپنے عیش و عشرت کا سامان بنانے کے سوا کچھ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، دینی نظام کو مضبوط کرنا، اسلام کو مضبوط کرنا، یہ بادشاہوں نے کم ہی انجام دی ہیں۔ اور بادشاہوں کے ساتھ جو ان کے امراء اور حکام ہوتے تھے، وہ بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے کہ دینی علوم، قرآن و سنت کے علوم جو اس زمانے میں تازہ تازہ تیار ہو رہے تھے اور وہ پروان چڑھ رہے تھے، ان کی تدوین ہو رہی تھی اور ان کو جمع کیا جا رہا تھا، ان کو مرتب کیا جا رہا تھا، اس کو انہوں نے نہ مرتب کیا، نہ اس کی اشاعت کی، نہ اس کی حفاظت کی، بلکہ جن فقہا نے، محدثین نے، مفسرین نے قرآن کو، قرآنی علوم کو، حدیث کو، حدیث کے علوم کو، فقہ کو، فقہی علوم کو، ان چیزوں کو، اصول، فلسفہ، منطق، بلاغت، دیکھیے فلسفہ، منطق، بلاغت، یہ سب قرآنی علوم تو نہیں، یہ یونانی علوم ہے، لیکن ان کو اسلامی رنگ دینا، اس کو اسلامی قالب میں ڈالنا، دینی رنگ روپ چڑھانا، یہ حکمرانوں کے کام تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے مسلمان سائنسدان جنہوں نے سائنس کی بڑی خدمات کی، اس میں کہیں بھی سیاسی سرپرستی شامل نہیں تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیاسی سرپرستی اس میں شامل ہو، اور سیاسی سرپرستی ہوتی تو دین کی ترقی ہوتی، مسلمانوں کی ترقی ہوتی۔ انہوں نے اس کی ترقی نہیں کی، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ ہی بنتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام، وہ امور جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کو انہوں نے ترویج دی، ان کاموں کو انہوں نے فروغ دیا، اور اس کی رکاوٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ شراب خانوں کا قیام ہو گیا، جوئے خانے، قہوہ خانے اور اس قسم کے فحاشی کے اڈے، جن کو روکنا چاہیے تھا ان کو روکا بھی نہیں گیا، اور ان کو پنپنے کی خوب آزادی ملتی رہی، اور جو تقوی، پرہیزگاری معاشرے میں قائم ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ فسق و فجور، راگ رنگ، عیش و عشرت کا دورہ شروع ہوا۔
حلال و حرام کی تمیز تو حکمرانوں سے سب سے پہلے گئی، اور پھر اس کے بعد ان کی سیرت و کردار بھی اخلاقیات سے خالی ہوتی چلی گئی۔ تو اس وجہ سے لوگ خدا سے ڈرنے کے بجائے حکام سے ڈرنے لگے، اور اسی طرح جو عوام تھے ان کی ایمان و ضمیر سوتے چلے گئے، اور یہ حکمران ان کو اپنی بخششوں اور اپنے پیسوں اور مال و دولت سے، خاص طور پر جو نظام عادل ہے وہاں پر قاضی ہے، جج ہیں، ان کے نظام کو، ان کے مزاج کو اور ان کے فیصلوں کو خریدا جانے لگا اور فیصلوں کو تبدیل کیا جانے لگا، اور جو عدل کے نظام تھے ان کو تبدیل کیا جانے لگا، عدل کے بجائے، انصاف کے بجائے ظلم کا دور دورہ ہونے لگا، خاص طور پر امراء کے طبقے میں سے، حکمرانوں کے طبقے میں سے، جو میں نے آپ سے عرض کیا، اگر کوئی ایسی بات کرتا، اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا، تو وہ قانون اس کے لیے نہ ہوتا، بلکہ وہ آرام سے، جس طرح ہمارے یہاں بھی آج کل بعض مواقع پر ہوتا ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ صاحب قدرت ہے، صاحب قدرت سے مراد یہ ہے کہ وہ حیثیت والا ہے، مالدار ہے، یا اس کی پہنچ زیادہ ہے، تو ایسے شخص کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حال میں ماضی قریب میں اس قسم کے واقعات پائے جاتے ہیں کہ جس میں ظلم کرنے والا ظلم کر کے بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ اپنے زخموں کو بس کریدتا ہی رہ جاتا ہے، اور اپنے زخموں کو ٹکور کرتا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کسی طرح اس کو، اپنی زخموں کی تلافی اس کی نہیں ہو پاتی۔ تو چنانچہ اس زمانے میں یہ تو تھا وہ روح اور مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر جو اس زمانے میں پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ ایسا ہی تغیر جو اسلامی دستور ہے، اسلامی جو قانون ہے، اسلامی ریاست چلانے کا جو نظام ہے، وہ نظام کیا ہے، اس نظام کو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا سنیے بھی، اور آج کے تناظر میں، آج کے ہمارے حالات کے تناظر میں اس پر غور بھی کیجئے، کیا ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا ہمارا یہی مقصد ہے، انہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، انہی حالات کا سامنا ہے جو اس زمانے میں امام حسین کو اور دیگر مسلمانوں کو اس زمانے میں درپیش تھا، یا آج کے حالات اس وقت کے حالات سے مختلف ہیں۔ جو اسلامی دستور ہے اس کے بنیادی اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ آزادانہ انتخاب، یعنی جو حکمران ہوگا، جو خلیفہ وقت ہوگا، اس کو مسلمان آزادانہ طور پر منتخب کریں گے۔ ہم خلافت راشدہ کا نظام دیکھتے ہیں تو خلافت راشدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر کو اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو وہ مدینے سے باہر اپنے ایک مکان تھا وہاں چلے گئے تھے، تو وہاں سے واپسی وہ بہت جلدی تشریف لے آئے۔ ابھی وہ صحابہ کو سنبھالنے میں مصروف تھے کہ اطلاع آئی کہ ایک جگہ پر مدینے کے انصار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خلافت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اس موقع پر وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر دیکھا کہ ان کی بحث ہو رہی ہے، تو بحث میں انہوں نے حصہ لیا، اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا اس معاملے پر گفتگو کی۔ تو سب کو سمجھ میں آئی کہ جی کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد باقی صحابہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کر لی کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ تو ایک ہو گئی ایک پہلی بیعت، اور جب اس کا اعلان آ کر مسجد نبوی میں ہوا تو کسی نے اس سے اعتراض نہیں کیا، بلکہ سبھی نے عام طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بعد عمر کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ تو ان کو جو جانشین مقرر کیا اس پر بھی امت نے کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب نے اس کو تسلیم کر لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سنہری دور تھا، اور ان کی جب شہادت کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی 6 صحابہ کی کمیٹی بنا دی، اور اپنے
مجلس شورا کو کہا کہ آپ ان 6 میں سے جس پر آپ کا اتفاق ہو اس کو آپ خلیفہ مقرر کر لیں۔ تو اس میں 3 افراد دستبردار ہو گئے اور 3 صاحبان اس میں رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ تو ان دونوں حضرات نے، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں کہ ہم دونوں میں سے کون خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی فکر اور سوچ کے مطابق عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور پھر سب نے ان کی بیعت کی۔ پہلے جو مجلس شورا کے ارکان تھے انہوں نے بیعت کی، اور مجلس شورا کے ارکان میں حضرت علی بھی شامل تھے، انہوں نے بیعت کی۔ پھر اس کے بعد عام بیعت جو عام مسلمانوں کی تھی ان کی بیعت ہوئی، پھر دور دراز کے علاقوں میں گورنروں نے بیعت کی، تو پھر گورنروں نے پھر پبلک سے بیعت کی، جو بیعت کا طریقہ کار تھا۔ تو ان تینوں حضرات کے بیعت کا طریقہ، خلیفہ نامزد ہونے کا طریقہ یہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حالات اس طرح کے تھے کہ کوئی خلیفہ بننے کو تیار نہ تھا، تو صحابہ نے زبردستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی رہنمائی کے لیے کہ درخواست کی کہ آپ اس منصب کو سنبھالیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو سنبھالا، فتنوں کو کم کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ اور جنہوں نے پھر آپ کے احکام کو نہیں مانا، آپ کی باتوں کو، آپ کے فیصلوں کو نہیں مانا، تاریخ نے پھر ان کو خوارج کہا، اور انہی خوارج نے پھر ظلم بھی کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش بھی کی، اور ان پر حملہ کر کے بعد میں انہی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو بڑا دور آتا ہے وہ حضرت معاویہ کا دور آتا ہے۔ حضرت معاویہ کا جو دور تھا، ان کی خلافت بہرحال ایک آزادانہ طریقے سے نہیں ہوئی، لیکن جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے ان کی خلافت کا جو طریقہ تھا وہ آزادانہ تھا، کسی کو اس پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ سبھی نے اس پر آمنا و صدقنا کہا، اور اسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تو مانا گیا لیکن خلیفہ راشد نہیں کہا گیا، یعنی جو جس طریقے کے مطابق خلفاء کا انتخاب ہوتا ہے اس کے مطابق خلافت آپ کو نہیں ملی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ان کے سوچ ہو یا جو بھی طریقہ کار ہو، انہوں نے اپنی سوچ اور اپنی فکر اور حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح بھی انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، جانشین مقرر کیا، اور اپنی ہی زندگی میں ہی بیعت لینے کی کوشش کی، جس میں بہت سے صحابہ نے اس وقت انکار کیا، بہت سے صحابہ نے مصلحت سمجھتے ہوئے اس کو اقرار کر لیا، جس میں چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی، جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو یہ جو طریقہ کار تھا، اسلامی دستور کا جو اصول تھا کہ آزادانہ انتخاب، اس آزادانہ انتخاب کو ختم کر کے ایک شخصی انتخاب کو مسلط کیا گیا کہ بھئی بادشاہ کے بعد، اس بادشاہ کے بعد یہ دوسرا یہی شخص بادشاہ ہوگا، جبکہ اسلام کے طریقے میں ایک کمیٹی کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے، اور وہ کمیٹی بھی ایک شورائی نظام، شورا کہلاتی ہے، اور اس شورا میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے کے اہل علم، جن کے تقوی، پرہیزگاری، دیانتداری، ایمانداری، صداقت، دیانت میں وہ سب سے اعلیٰ ہوں، اور وہ صاحب الرائے بھی ہوں، وہ اہل رائے ہوں، ان کی بات کو مانا جاتا ہو، ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہو۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنے لوگ مجلس شورا میں شامل تھے، اس طرح کے لوگوں کو شامل نہیں کیا، ان کو ایک تو آزادانہ ان کا انتخاب نہیں ہوا، بلکہ خلیفہ نے جسے چاہا اس کو اپنے کمیٹی میں رکھا۔ لیکن جن لوگوں کو رکھا ہے خلفائے راشدین کا، آپ دیکھیے اتنا بڑا کام ہے، کارنامہ ہے کہ انہوں نے کسی ایسے شخص کو کمیٹی میں نہیں رکھا جو خلیفہ کی ہاں میں ہاں ملائے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنی کمیٹی میں شامل کیا جو خلیفہ کی گرفت کر سکیں، جو خلیفہ کی پکڑ کریں، جو خلیفہ کی دین، قرآن و سنت کے معاملے میں اگر خلیفہ سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے، اللہ کا نظام قائم کرنے میں کسی قسم کی کوئی غفلت ہو رہی ہے، تو اس غفلت پر وہ نشاندہی کر سکیں، اس غفلت پر وہ ٹوک سکیں۔ اسی لیے آپ حضرت ابوبکر کی کمیٹی دیکھ لیجئے، عمر کی کمیٹی دیکھ لیجئے، عثمان کی کمیٹی دیکھ لیجئے، سیدنا علی المرتضیٰ کی کمیٹی دیکھ لیجئے، ان سب کی کمیٹیوں میں جو خلفائے راشدین ہیں اس میں بڑے بڑے کبار صحابہ شامل تھے، اور سب کی بنیادی مقصد کیا تھا کہ قرآن و سنت کے نظام کو اس زمین پر، اللہ کی اس زمین پر
قائم کرنا ہے۔ جبکہ بادشاہانہ نظام میں کیا ہوتا ہے، آپ نے اگر پڑھا ہو، آپ نے مطالعہ کیا ہو، جو ہمارے ہاں جو مغل بادشاہوں کا نظام گزرا ہے، اس نظام میں کیا ہے کہ بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکمرانی کرنے لگے۔ شہزادے، خوش آمدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے 1 ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے، کہ ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے نالائق اور ناہنجار قسم کے لوگ سرکاری کمیٹیوں کے ممبر بن گئے، یہ یوں سمجھیے کہ اسمبلیوں کے ممبر بن گئے اس زمانے کی جو درباری ہوتے تھے، کہ اگر عوام کے سے ان کے بارے میں رائے لی جاتی تو عوام تو ان کے بارے میں لعنت ملامت ہی کرتے۔ تو قوم کو تو اعتماد نہیں تھا، لیکن وہ بادشاہوں کے نگاہ میں اعتماد کے مستحق تھے، کہ ہاں جی، چونکہ وہ بادشاہوں کے ہاں میں ہاں ملانے والے تھے۔ اسی طرح اسلامی دستور کا جو تیسرا اصول ہے وہ ہے اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ اظہار رائے کی آزادی کیا ہے کہ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کا ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور برملا حق بات کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کی ممبروں ہی کو نہیں بلکہ قوم کے ہر شخص کو بولنے کا اور ٹوکنے کا اور خلیفہ کی باز پرس کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یمنی چادر وہ اوڑھے ہوئے تھے، ایک شخص نے دوران خطبہ ہی ان پر اعتراض کر دیا کہ اے عمر، یہ چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ بیت المال سے مال غنیمت کے طور پر جس کو جو چادر ملی ہے، وہ چادر تو اتنی نہیں ہے کہ آپ کو پوری پڑ سکے، تو لہٰذا یہ چادر آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو بجائے اس کے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی اس طرح کوئی حکمران سے کوئی سوال کر لے تو اس کا انکار یا اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار یا اس پر کوئی ظلم کا جسے کہتے ہیں نا کہ ظلم کیا جائے، بلکہ اس کا انہوں نے وضاحت پیش کی کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے اپنی چادر ہدیہ کی ہے، کیونکہ وہ ایک چادر میرے لیے ناکافی تھی، تو ان دونوں چادروں کو ملا کر میں نے اپنے لیے لباس تیار کر لیا ہے، تو اس کو میں زیب تن کیے ہوئے ہوں۔ تو یہ وجوہات تھیں جو اس زمانے میں ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی تھی۔ اور بادشاہی نظام میں کیا خرابی پیش ہوئی؟ بادشاہی نظام میں یہ تھا کہ لوگوں کے منہ بند کر دیے گئے، اور اصول یہ بن گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو، خوش آمد میں کھولو، ہے نا، چاپلوسی کے لیے زبان کھولو، اور اگر کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو بہتر ہے کہ خاموش رہو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری رائے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ اور جنہوں نے خطرہ مول کر سچی بات کرنے کی کوشش کی ان کو کوڑے لگائے گئے، ان پر ظلم کیا گیا۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور جو دوسرے نمبر کا عباسی خلیفہ ہے، ایک تو عباسیوں نے اہل بیت کے نام پر خلافت حاصل کی اور انہوں نے اہل بیت پر سب سے زیادہ ظلم کیا۔ جہاں بنو امیہ کے مظالم گنوائے جاتے ہیں، وہاں پر اگر تاریخ کا صحیح مطالعہ کیا جائے تو بنو امیہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اہل بیت پر ظلم کرنے والوں میں سب سے بڑا کردار ان عباسی خلفاء کا ہے، عباسی حکومت کا ہے۔ ایک تو انہوں نے اہل بیت کے نام پر حکومت حاصل کی کہ ہم اہل بیت کا حق دلائیں گے، اہل بیت کو انصاف دلائیں گے، لیکن جب حکومت اقتدار ہاتھ میں آ گیا تو اہل بیت کو انہوں نے اقتدار میں شامل نہیں کیا، بلکہ ان پر ظلم کیا، ان کو نظر بند کیا اور نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم کیے۔ اسی نظر بندی میں اہل بیت کے کئی ائمہ شہادت کے مقام پر پہنچے، شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ تو جب ابو جعفر المنصور کی بیعت کا وقت آیا تو اظہار رائے کی آزادی تو تھی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، امام مدینہ، اتنے بڑے امام، اتنی بڑی محدث شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، انہوں نے ابو جعفر المنصور کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کہا میں تو نہیں کرتا اس ظالم کی بیعت۔ چنانچہ جب بیعت سے انکار کیا تو ابو جعفر المنصور نے سزا کے طور پر ایسے بڑے آدمی کو قتل تو نہیں کر سکتا،
تو اس نے کیا کیا کہ ان کے بازو اکھڑوا دیے، شانے اکھڑوا دیے، یعنی ان کے ہڈی ایسی توڑ دی کہ کندھے کی ہڈی ایسی اتار دی کہ ساری زندگی وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکے، مطلب ہلانے جلانے کے قابل نہیں رہے، ہاتھوں سے وہ معذور ہو گئے، اور اسی حالت میں، اسی تکلیف میں پھر ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح ابو جعفر المنصور نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت سے تعلق کی پاداش میں اور حکومت وقت کے فیصلوں کی مخالفت کی پاداش میں اس نے ان پر ظلم کیا۔ جب اس نے بغداد شہر کا قیام کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے یہ آفر کی کہ آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو ان کو مزدوروں کو سپروائزر لگا دیا اور کہا کہ آپ یہ اینٹیں گنتی کر کے بتائیں کہ بغداد شہر کی تعمیر میں کتنے اینٹیں خرچ ہو رہی ہیں۔ اتنے بڑے فقیہ کو، اتنے بڑے مناظر کو، اتنے بڑے علم کلام کے امام کو، جس کو لوگ امام اعظم کہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور جب اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے ان کو قید کر لیا اور کوڑے لگاتا رہا، یہاں تک کہ قید میں ہی امام ابو حنیفہ جیسی عظیم الشان عظیم ہستی کا بھی انتقال ہوا۔ یہ تو تھا کہ جی اظہار رائے کی آزادی مسلمانوں کے یہاں دستور میں موجود ہے، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ پھر اسی طرح جو چوتھا اصول ہے وہ ہے خلق خدا اور خدا کے سامنے جواب دہی۔ جو بادشاہ بن گیا وہ تو پہلے ہی خدا سے باغی ہو گیا، خدا کے سامنے تو اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہی نہیں، اور خلق خدا کے سامنے یعنی مخلوق کے سامنے تو وہ بالکل بھی جواب دہ نہیں سمجھتا۔ خلفائے راشدین کا حال تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اس فراق میں رہتے تھے کہ کسی طرح میری رعایا خوشحال رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے واقعات مشہور ہیں، ان کے تو الفاظ مشہور ہیں کہ اگر دریائے نیل کے کنارے پر یا دریائے فرات کے کنارے پر کل ایک کتے کا بچہ بھی، ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر جائے تو عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ تو ایک بے زبان جانور کی اتنی فکر ہو رہی ہے، تو سوچئے انسانوں کی کتنی فکر ہوگی کہ کس طرح وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے اور ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ اور جو بادشاہ ہیں، جب بادشاہانہ نظام آ جائے تو عوام تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتی، وہ تو کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے، ان کو تو کسی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، چونکہ وہ عوام کی مرضی سے برسر اقتدار نہیں آئے بلکہ ایک شخصی طریقے سے، ایک جانشینی کی طریقے سے برسر اقتدار آئے ہیں، جس میں ان کا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اقتدار چھین لے اور اپنا نظام قائم کر لے، اور ایسا تو کسی میں بھی اس وقت نہیں تھا، بلکہ آج بھی کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔ اور اسلامی دستور کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے۔ بیت المال کا باقاعدہ نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا ہے کہ بیت المال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا کہ مسلمانوں کا جو خزانہ ہے، مسلمانوں کے جو مال ہے، اس کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کیا جائے۔ جتنے خلفاء گزرے ہیں، خلفائے راشدین، ان کو مسلمانوں کی طرف سے صرف اتنی اجازت تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے تحت ایک رقم، مخصوص رقم وہ لے سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو وہ تجارت بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت آپ تجارت کریں گے تو خلافت کون سنبھالے گا، نظام کون سنبھالے گا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر میں تجارت نہ کروں تو کھاؤں کہاں سے؟ تو وہ ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا، اور وظیفہ بھی اتنا کہ جس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، بلکہ لوگ شرما جائیں کہ مدینے میں کام کرنے والے ایک مزدور کی اجرت کے برابر رقم۔ اور اس میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر نے محسوس کیا کہ یہ قیمت، یہ وظیفہ میرے لیے تھوڑا زیادہ ہے، اس میں سے کچھ رقم وہ لوٹا دیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ رقم میرے لیے زیادہ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا، چونکہ خود مالدار تھے تو وہ بیت المال سے کوئی رقم نہیں لیا کرتے تھے اپنی ضرورت کے لیے، بلکہ وہ فری لانس، یہ سمجھیے کہ والنٹیئرلی، رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ فقہ اسلامی میں حکمرانوں کے لیے یہ ہے کہ جس طرح یتیموں کے مال ان کے سرپرستوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، قرآن صاف کہتا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ جو یتیموں کے سرپرست ہیں
اور یتیموں کا مال ان کے حوالے ہے اور یتیموں کے مال کی وہ نگرانی کر رہے ہیں، تو اگر وہ خود مالدار ہیں تو انہیں تھوڑی شرم حیا اختیار کرنی چاہیے کہ یتیموں کے مال کو نہ کھائیں بلکہ چھوڑ دیں، یتیموں کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اگر وہ خود غریب ہیں، فقیر ہیں، اخراجات اٹھانے مشکل ہے، تو اس میں سے اتنا لے لیا کریں جتنا معروف طریقے کے مطابق، یعنی کم از کم ایک مزدور کی اجرت کے برابر اتنا لے سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے۔ لیکن یہاں پر تو بیت المال کو پبلک کا مال نہیں بلکہ اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں، باپ کا خزانہ سمجھتے ہیں۔ کہاں خلفائے راشدین ان چیزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ایک پائی، ایک ایک سکہ، ایک ایک درہم و دینار کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے تھے، اور کہاں بادشاہ اور ان کے حواری اور ان کے پروٹوکول۔ اب اگر کوئی بادشاہ یا حکمران یہ دعویٰ بھی کرے کہ جی ہم تو تنخواہ نہیں لیتے، لیکن تنخواہ تو نہیں لیتے، لیکن اس کے علاوہ جتنی مراعات ہیں، جتنے پروٹوکولز ہیں، جتنے الاؤنسز ہیں، جتنے عیش و عشرت ہے، وہ تو آپ سب لے رہے ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں کو تو حال یہ ہے کہ جب عوام کی تنخواہ کی بات آتی ہے، عوام کے وظیفے کی بات آتی ہے، تو اس میں آٹے میں نمک کے برابر بھی اضافہ نہیں کرتے، لیکن جب اپنے وظیفے کی بات آتی ہے تو ماشاءاللہ اس میں سینکڑوں گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کے حکمرانوں کا یہ وتیرہ تھا۔ اور کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ریاست میں بہترین حکمرانی اسی وقت ہو سکتی ہے جب قانون کی حکومت ہو۔ اگر قانون کی حکومت نہ ہو تو قانون کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ انتشار پھیلے گا، ظلم پھیلے گا، ظالم اور طاقتور ہوگا، مظلوم پستا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب اس زمانے میں جو بادشاہوں کے یہاں آج بھی ہمارے یہاں ایسے ہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ خلفائے راشدین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑا خیال کیا، اور واضح حدیث موجود ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسے کام میں ملوث ہوتی تو اس کے اوپر بھی اس کو بھی سزا دی جاتی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ یا کوئی بادشاہ، کوئی صاحب اقتدار، کوئی حکمران، ان کے لیے کوئی دلیل یا کوئی بچت کی صورت، کوئی امکان کیسے نکل سکتا ہے؟ لیکن بادشاہ، شہزادے، امراء، حکام، سپہ سالار، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی، غلام، سب قانون سے بالا تر ہو گئے، ہے نا۔ راستے میں اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور آپ کو ٹریفک پولیس نے روک لیا ہے، اور ٹریفک پولیس کو روک کر آپ کیا کرتے ہیں؟ جس کے پاس بھی تھوڑا اختیار ہے وہ سب سے پہلے فون کرتا ہے، جی بات کریں، کسی سے بات کراتا ہے، جی میں فلاں آفیسر بات کر رہا ہوں، یا فلاں شخص بات کر رہا ہوں، یا فلاں محکمے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اگلا جو بیچارہ پولیس والا ہے وہ قانون کی پاسداری کے لیے اس نے آپ کو روکا ہے نا، قانون کی خلاف ورزی بھی آپ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو دھونس بھی دیں، اس کے ساتھ آپ جو ہے نا زیادتی بھی کریں اور اس کو دھمکی بھی دیں۔ یہ دھمکی تو ہے فون کروانا، فون پہ بات کروانا۔ آپ اپنے ڈاکومنٹس، اپنے کاغذات، اپنی چیزیں جو قانونی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو اگر آپ پورا رکھیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح جب کریں گے، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھیں گے، تو قانون کی حکمرانی کہاں قائم ہوگی؟ پھر اسی طرح عدالتوں میں دباؤ ڈالے جاتے ہیں، اور ایک کمزور قانون کے دو معیار بن جاتے ہیں، ایک کمزور کے لیے الگ ہے، طاقتوروں کے لیے الگ ہے، اور جو انصاف پر مبنی فیصلے دینے والے قاضی ہیں ان کی شامت آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں یہ ہونے لگا کہ خدا ترس فقہا نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اس قسم کے ائمہ پر بہت ظلم ہوا، تو کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا تاکہ وہ ظلم و جور کا آلہ کار بن کر خدا کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ اور اسی طرح اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو قانون ہے، جو دستور، اسلامی دستور کا سب سے اہم قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں سب برابر ہے، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی ایلیٹ کلاس نہیں، کوئی لوور کلاس نہیں، کوئی اپر کلاس نہیں، کوئی مڈل کلاس نہیں، کوئی پور کلاس نہیں، سب ایک ہی کلاس کے ہیں، اور اللہ کے ہاں
معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جو تقویٰ میں سب سے اعلیٰ ہے، جو پرہیزگاری میں سب سے بہتر ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے اللہ کا قریبی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قریبی ہو، قریب ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو۔ اس زمانے میں یہی ہو رہا تھا کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، بھئی یہ عرب ہے یا غیر عرب ہے، یہ تو عرب میں اس قوم سے تعلق ہے، اس قبیلے سے تعلق ہے، تو تعلقات کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر ترجیح دینا اور جو حقدار ہے اس سے اس کا حق ختم کر دینا، اس کے حق تلفی کرنا، یہ اس زمانے میں عام تھا۔ چنانچہ یہ وہ باتیں تھیں جو 7 بنیادی باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ آزادانہ انتخاب کی اجازت ختم ہو گئی، شورائی نظام میں گڑبڑ ہو گئی، اہل علم اور اہل رائے کے بجائے خوش آمدیوں اور چاپلوسوں کو جگہ مل گئی، اظہار رائے کی آزادی ختم ہو گئی، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے تعریف کرنی کرے ورنہ پھر وہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا لے، اور جو حکمران وقت ہے وہ خدا اور خلق خدا کو جواب دے نہیں رہے، بیت المال کو خدا کی امانت سمجھنے کے بجائے، عوام کی امانت سمجھنے کے بجائے اپنا ذاتی خزانہ سمجھ لیا گیا، قانون کی پاسداری کرنے کے بجائے ظلم کی اور بے انصافی کو فروغ دیا گیا، اور حقوق اور مراتب میں مساوات کے بجائے، برابری کے بجائے کیا ہوا کہ اپنے من پسند لوگوں کو حقوق بھی دیے گئے، مراعات بھی دی گئی، اور جو کم تر لوگ تھے جن کو کم تر سمجھا گیا یا اپنے جن کو خود ناپسند کیا، ان پر ناجائز ظلم اور زیادتی کا دروازہ کھولا گیا۔ تو یہی وہ حالات تھے جس کے خلاف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے اس کا ادراک کیا، اور وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اس کے مخالفت کی کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام اللہ کا نہیں ہے، یہ نظام میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس پر حضرت حسین سے صبر نہ ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بد سے بدتر نتائج ہوں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، حکومت کے خلاف ان کو اس میں اٹھنے پر جو نتائج ان کو بھگتنے پڑے، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، جیسے میں نے عرض کیا اور بار بار عرض کر رہا ہوں، تو ان کا خطرہ مول کر بھی انہیں اس انقلاب کو، اس تغیر کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے خانوادے کو لے کر، اہل بیت کو لے کر نکلے، اور جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ سامنے کھڑے رہے، کسی بھی وقت وہ اپنے مطالبے سے دستبردار نہ ہوئے، اور انہوں نے اسی طرح حق پر قائم رہتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی، اپنے خاندان کا ایک ایک بچہ انہوں نے کٹوا دیا، صرف کس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، وہ اپنی اصل شکل اور اپنی اصل حیثیت کے ساتھ قائم و دائم رہے، برقرار رہے اور نافذ العمل رہے۔ آج 1400 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی ہم جو حضرت حسین کا غم منا رہے ہیں، اگر ہم نے حضرت حسین کی شہادت سے اس قسم کا سبق حاصل نہیں کیا، اور ان کی جس فکر کو لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے کہ اس وقت کے یزید اور اس وقت کے ظالم کے سامنے وہ کھڑے ہوئے، صرف کس لیے کہ جو عوام کو انصاف سے اور اظہار رائے، حق اظہار رائے سے جو روکا گیا، ظلم کا دور شروع ہو گیا اور شخصی حکومت کا جو سلسلہ شروع ہو گیا، اس نظام کو اور اس ظلم کو روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سلسلہ، جو قدم اٹھایا، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کردار حسینی کو زندہ کریں، اس کردار حسینی کو ہم آج کے اس معاشرے میں دوبارہ سے زندہ ہو، صرف رونا دھونا اور احتجاج کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو مقصد تھا، یعنی ظلم کے خلاف، اسلامی نظریات کے خلاف جو سلسلہ چل پڑا تھا، اس کے خلاف کھڑے ہونا، اور دین کو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح روح اور صحیح شان کے مطابق بحال کرنا اور نافذ کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ فکر، وہ جذبہ ہمارے اندر بیدار فرمائے کہ جس فکر اور جذبے کے ساتھ حضرت حسین نے باطل کا مقابلہ کیا، ظلم کا مقابلہ کیا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔